بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بھی فعل کانا کے بارے میں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کانا کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی جو ہے وہ جب یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ ماضی کے معنوں میں استعمال ہو، مطلب اس کا معنی جو ہے وہ ماضی کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں دیکھیے، جب قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں تو متعدد جگہ پر آپ پڑھتے ہیں کانا کے استعمال کے ساتھ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سورہ نساء میں کچھ جگہوں پہ یہ استعمال ہوا ہے، کانا کا استعمال اللہ کے ساتھ۔ تو لفظی طور پر قاعدے کے اعتبار سے، جو جنرل قاعدہ ہے اس کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ عفواً معاف کرنے والا اور غفوراً بخشنے والا تھا، کانا کے اعتبار سے تھا۔ لیکن جو آفاقی حقیقت ہے، جو یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کا ترجمہ حال میں ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ ورب میں ہم جو زبانیں جانتے ہیں کم سے کم ان میں تو کوئی بھی ایسا ورب، کوئی ایسا ٹینس نہیں ہے جو تینوں زمانوں کو کور کرے، ماضی کو بھی، حال کو بھی اور مستقبل کو بھی۔ تو اس کے لیے اردو میں اور انگلش میں بھی پریزنٹ ٹینس کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کان اللہ عفواً غفورا، اس کا ترجمہ پھر یہی ہوگا کہ اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب وہ تھا، معاف کرنے والا تھا، ہے اور رہے گا۔ اسی طرح وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ قاعدے کے ساتھ سے وہ تھا، وہ ہے، وہ ہوگا، تو اس کا ترجمہ ہوگا کان اللہ علیمًا حکیمہ، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ کان توابً رحیمًا، وکان اللہ علیمًا حکیمہ تھا۔ اب ان کی وجہ سے اللہ کا جو اعراب ہے وہ زبر والا ہو گیا۔ ان اللہ کان توابً رحیمًا، یقیناً، ان کا مطلب وہ یقیناً، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب انی کنت، انی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ انی کا مطلب ہوتا ہے، یہ ہے انا، انا اور انا، انا اور انا مل کر ہو جاتے ہیں انی، یعنی بے شک میں۔ بے شک میں، کنتو فعلتو کے وزن پر، وہی متکلم کا صیغہ، انی کنتو من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار تھا، یا اس کے قرآن کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اب اس کی گردان اسی طرح ہوگی جیسے ماضی کی گردان ہوتی ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک غیر صحیح فعل ہے، اس کے مادے میں حرف علت واو آتا ہے۔ مذکر غائب کے لیے کانا، وہ ایک مذکر تھا، کانا وہ دو مذکر تھے، کانو وہ سب مذکر تھے۔ مونث غائب کے لیے کانت، فعلت کے وزن پر، وہ تھی ایک، وہ ایک مونث تھی، کانتا وہ تھیں، یعنی مخاطب ہے دو مونث، وہ دو مونث تھیں۔ کنہ وہ سب
مونس، وہ سب تھیں، وہ سب مونس تھیں. حاضر کے لیے انتا کی ضمیر اس میں ہے، فعلتا کے وزن پر کنتا. تو ایک مذکر تھا یا تو تھا. کنتما تم دو تھے. کنتم تم سب تھے. کنتم قرآن میں کافی اس کا استعمال آپ دیکھیں گے، اور اب آپ آسانی سے سمجھ لیجئے. پچھلے سبق میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا. کنتم کنتم صادقین، تم سب سچے تھے. کنتم مؤمنین، تم سب مومن تھے. تو اب یہ آیت آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. انتم کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہوتی ہے. مونس حاضر کے لیے کنتی فعلتی کے وزن پر. تو تھی، مخاطب ایک مونس، تو ایک مونس تھی. کنتما وہی صیغہ ہے جو مذکر کے لیے بھی سیم ہے. کنتما تم دو مونس تھیں. کنتنا فعلتنا کے وزن پر. کنتنا تم سب مونس تھیں. متکلم کا صیغہ ہوگا کنتو فعلتو کے وزن پر. کنتو میں تھا. کنتو طالبن، کنتو طالبن، یا انا کنتو طالبن، میں طالب علم تھا. کننا ہم تھے. کننا طلاب یا کننا طلابن، ہم سب طالب علم تھے. اس کی گردان یاد کیجئے تو آپ آسانی سے جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں وہ آپ آسانی سے جہاں جہاں یہ ورب کانا کا استعمال دیکھیں گے آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے. اب اس کے لیے دو گردانیں آپ کو یاد کرنا پڑیں گی. ایک فاعلی ضمیر ہوا ہما ہم، ہا ہما ہن وہ والی، اور ایک فعل ماضی والی فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا. یہ دونوں پہلے جو ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب یاد کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم یکونو، اس کا جو مضارع ہے، مضارع کا پہلا صیغہ یکونو، تو اس کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.